السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی پہلے سے کچھ بہتر ہوں۔ میرے ہاتھ کی چوٹ بالکل ٹھیک تو نہیں ہوئی ہے، لیکن پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ تو جی آج کا بلاگ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں شام سے۔ شام مطلب مغرب کے بعد، یہ 5:30 پونے 6 بجے کا ٹائم تھا۔ تو کیونکہ اسی ٹائم پہ میں ڈنر تیار کرتی ہوں، تو میں کچن میں آ گئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی آج کیا بناؤں۔ تو پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کافی دن ہو گئے، میں سوچ رہی تھی کہ ویجیٹیبلز بناتے ہیں، جو مکس ویجیٹیبل ہوتی ہیں نا۔ ویسے تو میں گھر میں اس ماہت کے اور اس کے پاپا کی پسند کی ہی چیز بناتی ہوں، لیکن یہ واحد سبزی ہے جو گھر میں زیادہ شوق سے کھاتی ہوں اور یہ دونوں نہیں کھاتے۔ لیکن صرف یہ چیز ہی ہوتی ہے جو میں اپنی مرضی کی بناتی ہوں، باقی ڈیلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انہی لوگوں کی مرضی کی کوئی نہ کوئی چیز بناؤں۔ تو پچھلے ایک ہفتے سے روز دال چاول یا پھر گوشت کی آئٹم بن رہی تھی، تو میں کھا کھا کے تنگ آ گئی تھی دالیں۔ حالانکہ میرے ہسبینڈ آج بھی مجھے یہی کہہ کے گئے تھے کہ کوئی دال بنا لینا جو تمہیں آسانی سے تمہارے لیے ہو جائے۔ تو یہ میں پھر فریج میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا وہ ایک حکیم سے ملتا ہے جو شاندار ٹائپ نا یہ پڑا ہوا ہے، تو وہ بناتا ہے اپنے لیے، تو وہ سارا اس نے جو ہے نا فریج کو گندا کیا ہوا ہے۔ اور میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا آپ نے سارا گند مچایا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل میں اتنی ڈیپ کلیننگ نہیں کسی بھی چیز کی کر پا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ماما میں خود صاف کر دوں گا۔ بس اللہ کا شکر ہے، میرا ساتھ بہت سپورٹ کر رہا ہے ہر لحاظ سے، مجھے بالکل میری بیٹیوں کی طرح ایسے کام کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی مشکل ٹائم پہ آپ کا جو ہے وہ ساتھ دے۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں اگر مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میرا جو وقت ہے وہ اتنا مشکل نہیں گزرا۔ مشکل تو ظاہر سی بات ہے، میں کتنا بھی اسے کام لے سکتی ہوں، اور ہر کام مجھے الٹے ہاتھ سے ہی کرنا پڑا، ایون کہ بہت ہر کام ہی الٹے ہاتھ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کو عادت نہیں ہوتی نا، بار بار میں دوسرے ہاتھ کو یوز کرتی ہوں کہ چلیں اس کو بھی میں تھوڑا سا موو کروں، لیکن جیسے ہی اس کو تھوڑا سا بھی موو کرنے لگتی ہوں نا تو دوبارہ سے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن بیچ بیچ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس ہاتھ سے بھی تھوڑی بہت جو ہیلپ ہے وہ لوں۔ تو بس جی یہاں پہ میں ویجیٹیبلز جو تھی وہ کاٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ بیٹا جو تھا وہ مجھے پیاز اور ٹماٹر وغیرہ وہ مجھے کہتا ہے ماما میں کاٹ دیتا ہوں، حالانکہ اس نے مجھے کہا تھا ماما یہ سبزیاں بھی میں کاٹتا ہوں۔ اس دن میں نے آپ سے میکرونی کی ریسپی شیئر کی تھی، تو اس دن بھی اس نے میری بہت ہیلپ کی تھی۔ اس کے بعد میں نے کوئی ایسا کوکنگ کا ولاگ نہیں بنایا، اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھ سے اتنی ایفرٹ نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ابھی فی الحال آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں نا، جب آپ کے ہاتھوں میں جان نہ ہو تو پھر ہر چیز آپ سے خراب۔ میں مٹر نکال رہی تھی ڈی فروسٹ کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ ایک دم سے ہی جو ہے نا وہ باہر آ گئے۔ تو بس پھر جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور ساتھ میں اس طرح کے کام جو تھوڑے سے مطلب آپ کا کام بڑھا دینا، تو اور غصہ آتا ہے کہ کیا اتنی جو ہے نا محتاجی جو ہے وہ زندگی میں بن جاتی ہے۔ تو اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، یہی دعا کرنی چاہیے۔ تو بس جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مشکل تھی میرے لیے یہ کٹنگ کرنا کل، حالانکہ میں نے اپنی مرضی کی چیز تو بنائی ہے۔ تو یہ میرا بیٹا دیکھیں وہ بھی ماشاءاللہ لگا ہوا ہے۔ تو مجھے کہنا نہیں پڑتا، یہ نہیں ہے کہ ہوتا ہی ہے نا، ایک تو یہ بار بار یہاں پہ ایروپلین آ جاتے ہیں کیونکہ گھر کے پاس ہی ایئرپورٹ ہے، تو وہ پھر بار بار جو ہے وہ جہاز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی مجھے کہنا نہیں پڑتا، اس کو نا خود احساس کرتا ہے کہ ماما سے یہ چیز نہیں ہو پائے گی تو میں کر دیتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ ماما میں آپ کو باقی چیزیں بھی کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں میں اپنے ہاتھ کو پریس تو کرتی ہوں، لیکن اس کے بعد پھر رات کو بہت شدید درد ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ پھر میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو کتنا بھی کیوں پریشان، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں جو کسی کو پریشان کروں، جی یہ کر دیں یہ کر دیں۔ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے گھر مینج ہو رہا ہے، تھوڑا بہت رات کو ہسبینڈ آ کے ہیلپ کروا دیتے ہیں، اس وقت تو کوئی خاص ایسا کام نہیں ہوتا۔ جیسے مطلب آج کل میں کپڑے وغیرہ پریس نہیں کر پا رہی ہوں، وہ بیٹے کا یونیفارم سیٹ کر دیں گے یا اپنے کپڑے صبح آفس کے لیے نکال لیں گے۔ تو جو چھوٹا موٹا کام ایسا ہو، تو جیسے آج فرائیڈے تھا، یہ جس ٹائم پہ میں ولاگ ایڈٹ کر رہی ہوں، تو آج بھی وہ بیڈ شیٹ چینج وغیرہ میرے ساتھ کروا گئے ہیں۔
تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے، باقی تو پھر ظاہر سی بات ہے میں نے اکیلے ہی مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اللہ مجھے ہمت دے رہا ہے اور میں کر رہی ہوں مینیج۔ تو جی بن رہی تھی سبزی، اپنے ولاگ کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ تو جی سبزی میں بن رہا ہے آج کو، آپ کو پتہ ہے مکس سبزی بنا رہی ہوں۔ تو میں بالکل آج جو تھی نا وہ جلدی جلدی ہر کام کر رہی ہوں۔ میں نے پیاز ڈالا، اور میں نا پیاز اور یہ لہسن وغیرہ بالکل بھی سبزی میں براؤن نہیں کرتی، ورنہ وہ نا بلیک بلیک سبزی ہو جاتی ہے، اور مجھے بالکل بھی جب آپ کو چیز دیکھنے میں نہیں اچھی لگے گی تو کھانے کا کیا دل کرے گا۔ تو بس میں ٹماٹر بھی جو ہے نا وہ زیادہ گلاتی نہیں ہوں، پھر یہ ہوتا ہے نا اسی ٹماٹر کے پانی میں جو ہوتا ہے نا وہ سبزی بہت اچھی سی گل جاتی ہے، اور میری ہارڈلی میں سے 15 منٹ بھی نہیں لگے، میری جو سبزی تھی نا وہ ریڈی ہو گئی تھی۔ تو بس کیونکہ کچھ گاجروں نے اپنا پانی چھوڑا تھا، تو مٹر بھی ڈی فروسٹ ہونے تھے، تو اس نے بھی تھوڑا بہت پانی چھوڑنا تھا، تو میں نے کوئی ایکسٹرا اس میں کوئی پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالا۔ تو اتنے مزے کی سبزی بنی تھی نا، ایون کہ حالانکہ میرا بیٹا اور ہسبینڈ نہیں کھاتے ہیں شوق سے، لیکن وہی بات ہو جاتی ہے جب آپ بہت کوئی اہتمام کے ساتھ چیز بنائیں نا تو تب آپ سے اچھی نہیں بنتی ہے، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ بالکل بے دلی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کریں نا، اچھا بھائی جان چھڑائیں اور ختم ہو کام، تو اس دن وہ چیز اچھی بن جاتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس نے ماہد نے میرا بہت ساتھ دیا، تو مجھے کہتا ہے ماما میرا دل کر رہا ہے حلوہ بنانے کا، کھانے کو سوری تو مجھے کہتا ہے چلے آپ رہنے دیں، آپ کا تو پھر آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا نہیں بیٹا اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ اول تو وہ ایسی کوئی فرمائش خاص کرتا نہیں ہے کہ جب میری طبیعت ٹھیک نہ ہو نا، تو یہ اس میں کوئی اتنی ایفرٹ ہونی نہیں تھی، ساتھ میں وہ کبھی کبھی وہ بیچ میں چمچ چلا رہا تھا، اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں ہر کام الٹے ہاتھ سے ہی کر پا رہی ہوں، سیدھا ہاتھ تو بالکل بھی جو ہے نا فی الحال تو کوشش کرتی ہوں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ دوبارہ جو زخم ہے ہل جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر زخم تو نہیں ہے، ایک ایکچولی چھوٹا سا ایک فریکچر ہوا ہے وہ ہڈی کے اوپر، تو کیا کہتے ہیں بس ابھی تو پٹی چل رہی ہے، مالش چل رہی ہے، اور بس ابھی دعا کریں آپ لوگ کو کچھ بہتری آ جائے۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر یہ جب آپ کے اوپر ایسا کوئی وقت آنا ہوتا ہے تو وہ آ کے ہی رہتا ہے۔ تو خیر یہ جی میں حلوہ ایسے بناتی ہوں کہ یہ حلوہ بنا رہی تھی میں بالکل وہ جو نرم والا ہوتا ہے نا وہ، تو پہلے میں نے اس کو ڈرائی روسٹ کیا سوجی کو، اس میں پھر جب تھوڑا سا کلر چینج ہوا تو میں نے اس کے بیچ میں ڈال دیے آئل ڈال کے اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی، تو اس کے بعد میں پانی ڈال دیتی ہوں، اور پانی ڈالنے کے بعد جب مطلب تقریباً پانی ڈرائی ہو جاتا ہے نا تو پھر میں اس میں چینی ڈالتی ہوں، اور چینی ڈال کے بس وہ تھوڑا سا اس کو جب تک چینی میلٹ ہوتی ہے نا سوجی بھی سافٹ ہو جاتی ہے، بالکل گل جاتی ہے، اور جو حلوہ بھی ہوتا ہے وہ ذرا نرم نرم ہوتا ہے، پھر میں زیادہ اس کو نہیں پکاتی ہوں۔ ایک تو اتھینٹک ریسپی اور طرح بنتی ہے، لیکن میرا بیٹا اس طرح سے کھاتا ہے، اور سردیوں میں اسپیشلی کیونکہ اس نے چمچ کے ساتھ کھانا تھا، تو پھر اس نے کہا کہ میرے لیے ایسا ہی جو ہے وہ آپ بنائیں۔ تو بس پھر اور میرے بیٹے کی ایک اور بہت بڑی خامی ہے کہ کسی بھی حلوے میں، کھیر میں، چاولوں میں، مطلب میٹھے چاولوں میں کوئی بھی اگر آپ ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈال دیتے ہیں نا تو وہ بالکل بھی نہیں کھاتا، مطلب جتنی بھی اچھی چیز اور اس کی مرضی کی چیز بنی ہو، ذرا سا بھی کوئی مطلب وہ سوگی وغیرہ یا کشمش وغیرہ یا پھر کوئی بادام یا پستے وغیرہ کچھ بھی ڈال دو نا، ویسے وہ ایسے کھا لیتا ہے، لیکن پتہ نہیں اسے سوئیاں میں بھی اگر ذرا سا بھی کچھ ڈال دو نا تو وہ نہیں کھاتا۔ تو پھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالتی جسے مطلب پھر فائدہ کیا جب جس کے لیے بنانی ہے اور اس نے وہ کھائے نا، تو پھر یہ کہ یہ دیکھیں تھوڑا سا میں مزید اس کو پکاؤں گی کہ اس کا اندر جو پانی اور چینی کا جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے، ڈرائی ہو جائے، تو بس جب وہ کہتے ہیں نا چھینٹے سے اڑنے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میں نے جو ہے وہ نکال لیا تھا حلوہ، اور اس کو ماشاءاللہ سے اس کی مرضی کا بنا۔ اچھا پھر آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کی جب جس کے لیے بھی آپ کوئی چیز خاص بنا رہے ہوں اور اس کی مرضی کی بن جائے اور وہ بہت خوش ہو کے کھائے نا، تو یقین کریں آپ نے جو بھی محنت کی ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا پیسے وصول ہو جاتے ہیں آپ کے۔ تو بس جی میں نے کہا آج آپ کے ساتھ یہ دیکھیں میری سبزی کتنی اچھی بنی ہے،
بالکل میں نے دیکھیں بالکل بھی اس میں پانی نہیں ڈالا تھا، اور بالکل بھی سوکھی سوکھی نہیں بنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی ڈرائی سی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد روٹی وغیرہ تو آج کل بن نہیں رہی ہے، بازار سے ہی آ رہی ہے۔ اور پھر میں آ گئی تھی، میں نے کہا چلیں چائے بنا لیتے ہیں، کیونکہ حلوہ وغیرہ کھا لیا تھا تو سبزی میری ریڈی ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلیں چائے بنا لیں۔ سوجی بھی میری تقریباً اینڈ ہوئی ہوئی ہے اس دفعہ گروسری میں، مجھے یاد ہی نہیں رہی لانی، تو بس سوجی میں ہمیشہ فریج میں رکھتی ہوں۔ آج کل تو خیر باہر نہیں خراب ہوتی، لیکن کیونکہ پچھلے دنوں جب برسات تھی، گرمیاں اور برسات، اور اس میں آٹومیٹیکلی جو ہے نا اس میں کیڑا آ جاتا ہے، تو میں اس طرح کی چیزیں، بیسن ہو گیا، سوجی ہو گئی، یا پھر جس میں جلدی، ایون کہ میں جو دلیا ہوتا ہے نا، وہ گندم کا اور جوں کا دلیا جو ہوتا ہے، وہ بھی میں جو ہے نا اس کو بھی میں فریج میں ہی رکھتی ہوں، گرمیوں میں اسپیشلی۔ سردیوں میں تو پھر آپ باہر کچھ بھی رکھ لیں تو وہ خراب نہیں ہوتا، لیکن گرمیوں میں، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ کچن میں ہیٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کے کھڑکیاں دروازے بھی بند ہوتے ہیں، تو اتنی زیادہ ہوا تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر بھی نمی وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں جتنی دیر چائے بن رہی ہے تو اپنی جو ڈرا ہے وہ بھی تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی سی میں کوشش کر رہی ہوں اپنی روٹین میں آنے کی، اور اپنے کچن کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اسمبل کرنے کی۔ تو جتنی دیر میری چائے بن رہی تھی تو میں نے کہا یہ جتنے بھی سپونس وغیرہ دھوئے ہوئے ہیں، یا رینک پہ جو برتن دھو کے رکھے ہوئے ہیں، تو کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بیٹا آیا تھا، اس نے ہیلپ کروا دی تھی برتن دھلوانے میں، وہ مطلب صابن لگا دیتا ہے، تو پھر میں پانی سے ساتھ ساتھ کھڑی ہو کے ہنگال لیتی ہوں، یا پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے برتن ہوتے ہیں وہ پھر میں گلوز پہن کے کسی نہ کسی طرح سلیب پہ رکھ کے تو واش کر ہی لیتی ہوں۔ لیکن کسی ٹائم پہ وہ پھر ضد کرتا ہے، نہیں ماما آپ چھوڑ دیں، اور اتنی دیر میں میری چائے بھی خشک ہو گئی تھی، مطلب سوکھ گئی تھی۔ اپنی طرف سے میں نے 2 کپ بنائی تھی، کیونکہ بھائی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی حلوہ وغیرہ کھایا، تو بعد میں پھر چائے جو دیکھیں میری بالکل جو تھی نا وہ کم سی رہ گئی۔ تو یہ پھر اس کے بعد کھانا کھا کے تو ہم لوگ فری ہو گئے تھے، اور میں پھر آ گئی تھی اپنے بیڈ پر، تو میں آ کے یہاں پہ پٹی کافی دنوں بعد کھولی، وہ بھی اب تنگ آ جاتے ہیں۔ میرا تو جو تھا نا وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ کا بلڈ رک جاتا ہے، تو میں پھر میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے اس کو کھولو، تھوڑی سی ہاتھوں میں تھوڑی ایکسرسائز کرو، تو میں نے کوئی آدھا گھنٹہ اسی طرح اپنے ہاتھ کو رکھا، اور تھوڑا سا اس کو یہ کہ اتنا سکون ملا تھا، حالانکہ مجھے پین ہو رہا تھا، لیکن یقین کریں بہت سکون مل رہا تھا۔ تو ساتھ ساتھ جی میں پی رہی تھی، دودھ پتی بنائی تھی تو وہ بھی انجوائے کر رہی تھی۔ سردیوں میں تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں ہی مزے دیتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد چائے پینے کے بعد جو ہے وہ مالش کر دی تھی، پہلے میں خود ہی مالش کر رہی تھی، تو ہسبینڈ کہتے ہیں ادھر لائیں، میں ذرا پراپر تھوڑے سے سخت ہاتھوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ پٹی کے اوپر آئل وغیرہ یہ جو ڈیلی مالش کرتے ہیں نا، تو یہ وہ ہے۔ تو یہ تھا آج میری چھوٹی سی روٹین۔ تھینک یو فار واچ